أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں شور مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے. لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 11 ہے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ 3 سے 4 لائنوں میں بطور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر بحث کریں گے ایک ایک لفظ پر. دراصل یہ کفار عرب کے ایک سوال کا جواب ہے. جب انہوں نے کفر کے نتیجے میں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب آنے کے لیے اس طرح کی جلدی مچا رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ابھی عذاب نازل کر دے تو ان کے سوچنے کی جو مہلت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ان کا ایمان لانا معتبر بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو اپنی حکمت کی بنا پر پورا نہیں کر رہا، بلکہ فی الحال ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تاکہ جو لوگ سرکش ہیں وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں اور ان پر حجت کا اتمام ہو جائے، اور جو سمجھ سے کام لینا چاہتے ہیں انہیں راہ راست پر آنے کا موقع ملے. پہلا رکوع مکمل ہوا اور سورت یونس کا آج یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں رب کریم نے انداز داعیانہ کے طریقے کے طور پہ ان حضرات کو مخاطب کیا ہے. یعنی جس طرح ایک داعی، ایک بلانے والا، ایک سمجھانے والا، ایک نصیحت کرنے والا جس طرح پیار سے آرام سے سمجھائے، اس آیت کی ترتیب وہ ہے. دراصل یہ کچھ لوگوں کا سوال تھا اور اس سوال کا جواب ہے. مثلا جب آپ کا مخالف ضدی بھی ہو، ڈھیٹ بھی ہو، ہٹ دھرم بھی ہو، وہ کوئی سی منطق اور دلیل کو سمجھے بھی نہیں تو وہ الٹے سوال تو کرتا ہے. تو اس طرح کا یہ سوال تھا اس طرح کا کفار عرب مکہ مکرمہ والوں کی طرف سے کہ دیکھیں اگر آپ ہیں سچے اور ہم ہیں جھوٹے تو اپنے اللہ کو کہو ہمارے اوپر پتھر برسائے، ہمارے اوپر عذاب لائے. یعنی اس طرح خوشی میں آ کر بار بار مطالبہ کرتے جیسے کوئی جنت مانگی جا رہی ہو، کوئی اچھائی مانگی جا رہی ہو اور کوئی اپنے لیے نیکی مانگی جا رہی ہو. تو رب کریم نے اس کے جواب میں ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ پہ عذاب بھیجنا چاہے تو آپ کی تو معاملہ ختم ہو جائے، ابھی آپ کو تو مہلت ہی نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے جو عذاب روکا ہوا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ وجہ ہے. اللہ رب العزت اس وجہ سے عذاب نہیں لاتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غرہ ہو جائے بندہ یا یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ دیکھو میں حق پر ہوں اسی لیے میرے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اگر کوئی آدمی غلط ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس بندے سے تو ڈرنا چاہیے کہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت کی گرفت میں آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب ہو. اسی طرح کا ایک سوال نضر بن حارث، ایک مکہ مکرمہ کا قریش کافر کا رہنے والا ایک شخص تھا. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا اور یہ اس کا مطالبہ یہ سورت نمبر 8 سورت انفال کی آیت نمبر 31 اور 32 میں موجود ہے. وہ یہ تھا، اس نے آ کر کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہ آؤ کعبۃ اللہ پہ چلتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے گیٹ کو پکڑ کے دروازے کو تھام کے اللہ سے مانگیں گے اللہ اگر تیرے نبی کی نبوت اور یہ قرآن سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آ. اب یہ دعائیں اس نے مانگنا شروع کر دی. اب حق تو یہ ہے کہ بندہ یوں دعا مانگے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے اس کی ہدایت عطا فرما دے،
لیکن ضدی کی عقل کام نہیں کرتی. جب بندہ ضد پہ اتر آئے تو کہتے ہیں اس کی عقل کام نہیں کرتی. موجودہ بھی ہماری سائنس بتاتی ہے کہ ذہن کے 80 خلیات ہیں جس سے بندہ سوچتا ہے، اور اگر کبھی بہت زیادہ خوشی میں ہو انسان، بہت زیادہ غمی میں ہو یا ضد پہ اڑ جائے تو کہتے ہیں 60 خلیات سوچ کے بند ہو جاتے ہیں، صرف 20 چل رہے ہوتے ہیں. تو 20 خلیات سے انسان کیا سوچے گا؟ تو اس بندے کا بھی حال یہی ہے کہ کہتے ہیں اگر اللہ حق ہے تو میرے اوپر پتھر برسا دے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے اللہ حق ہے تو مجھے نصیب فرما دے. تو اس نے الٹ یہ دعا مانگی. تو رب کریم نے اس کو بھی جو جواب دیا ہے وہی جواب اس آیت میں بھی مراد ہے. رب کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا رب کریم کی حکمت ہے، اللہ رب العزت جو عذاب نہیں دینا چاہتے اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ارد گرد رہنے والے جو نیک لوگ ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں، اگر عذاب آئے تو وہ متاثر ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ان کو عذاب سے روکے ہوئے ہے. تو اس آیت نے بھی یہی بتایا، اور یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ دیکھو آپ جو عذاب مانگ رہے ہو، آپ کے اوپر عذاب لانا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. عذاب آ جائے تو تمہاری تمام مہلت ہی ختم ہو کے رہ جائے، اور پھر اس کے بعد تم ایسے بھٹکتے پھرو جیسے بھٹکنے والوں کا حال ہوتا ہے. نہیں آ رہا عذاب تو یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے. اب حکمت کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو ڈھیل دی ہے تو رب چاہتے ہیں کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. دیکھو بھائی میں نے آپ کا ابھی تک پردہ دری نہیں کی، تو آپ اللہ کے ڈھیل پہ نہ جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت کی گرفت سے ڈر کے اللہ رب العزت کے سامنے بندہ معافی مانگ لے. جیسے قرآن کریم میں ہے ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے. لیکن یوں نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا حکمت. اب حکمت کی وہ دو وجہ ہیں. ایک تو استغفار ہے، تو کہتے ہیں کوئی آدمی استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، گناہ بھی جاری ہوں معافی بھی جاری ہو، گناہ بھی جاری ہو استغفار بھی جاری ہو، تو استغفار کی برکت سے بندہ عذاب سے بچا رہتا ہے. اور صرف آپ نہیں بچتا، ارد گرد والے بھی بچے رہتے ہیں کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے. اور دوسری وجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہونا ہے، اسی وجہ سے کفار پر عذاب نہیں آیا. اب سوال ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معراج پر آسمانوں میں چلے گئے تھے، جب حضور علیہ السلام آسمانوں میں چلے گئے اب عذاب آ جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب ان پر عذاب آ جاتا، اب کیوں نہیں آیا؟ یا تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر روضہ اطہر میں قبر مبارک کی زندگی میں آخرت میں برزخ میں تشریف لے گئے تو اب عذاب آ جاتا، اب کیوں مکمل امت پہ عذاب نہیں آتا؟ تو ان تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. دیکھیں عذاب اس وقت آتا ہے کسی امت پر مکمل جب نبی اپنے دائرہ نبوت سے باہر چلا جائے. پچھلے جتنے انبیاء کرام کی نافرمان امتوں کو عذاب آیا ہے، ان کے لیے انبیاء کرام کو رب کریم نے اس بستی سے باہر بھیجا، اس علاقے سے باہر بھیجا، اس قوم سے باہر بھیجا، پھر ان پر عذاب آیا. کیونکہ ان کا دائرہ نبوت وہی قوم، وہی قبیلہ، وہی بستی، وہی علاقہ تھا. آپ کے اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت ایک قوم کا نہیں ہے، ایک قبیلے کا نہیں ہے، ایک علاقے کا نہیں ہے، ایک شہر کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے، تمام قبیلوں کے، تمام قوموں کے، تمام اقوام کے آپ علیہ السلام نبی ہیں. جیسے آیت ہے نا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف قیامت تک آنے والے آخری امتی کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ نبوت تو قیامت تک ہے. تو جب رسالت مآب علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ قیامت تک ہے، حضور چاہے ہجرت کر کے تشریف لے جائیں مدینہ طیبہ پھر بھی دائرہ نبوت میں ہے، آپ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے جائیں معراج کے وقت پھر بھی رسول اللہ دائرہ نبوت میں ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے جائیں پھر بھی دائرہ نبوت تو قائم ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا دور نبوت تو قائم ہے. جب نبی اپنے دائرہ اور دور نبوت سے باہر ہی نہیں ہے تو امت پر مستقل عذاب نہیں آئے گا. یہ رسالت مآب علیہ السلام کی شان کو رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اردو میں قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب لکھی ہے معارف القرآن، 8 جلدوں میں ہے. یہ معارف القرآن اردو زبان میں عوام کے لیے بہت زبردست اور آسان طور پہ بندہ سمجھ جاتا ہے تفسیر. تو وہ اس پہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں موجود ہونا
یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما کر قبر مبارک میں زندہ ہونا اور رسالت میں آپ کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا، یہ ان وجوہات میں ایک وجہ ہے کہ امت اکٹھی اور مستقل عذاب سے بچی رہے گی۔ فرمایا ہاں کبھی کبھی کسی پر آ جائے کوئی خاص وجہ سے یا خاص ایک ایریا تک اور پوری امت پہ نہ ہو تو بس یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت عذاب سے مر جائے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جلد بازی میں بیٹھا ہوتا ہے، غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، تنگی میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی پر اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو بندہ اس کو بد دعا دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی جملہ کہتا ہے، تو کہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس طرح کیا تو یہ بھی تو اس آیت کے خلاف ہے کہ ان کو تو ابھی تک مہلت ہے اور میں ان کے خلاف جملہ کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک بھی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن میں نقل فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے اللہ جل شانہ سے یہ بات کی کہ میرے مولا میری امت کے وہ لوگ جو غصے میں، تکلیف میں، تنگی کی حالت میں کوئی بد دعا یا کوئی ایسا جملہ کسی اپنے عزیز اپنے قریبی کے لیے کہہ دیں تو میرے مولا آپ اس کو جلد قبول نہ فرمائیے، اس کو بعد میں احساس ہوگا تو ندامت ہوگی۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ لیکن ساتھ ایک بات ہے کہ کبھی کبھی اگر قبولیت کا وقت چل رہا ہو اور بندے کو پتہ نہ ہو کہ یہ قبولیت کا وقت ہے اور وہ یہ جملہ کہہ دے بد دعا کا جملہ تو وہ واقع بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دیکھیں غصہ جو ہے نا، غصے میں وہ کہتے ہیں نا، غصے میں بندہ کوئی فیصلہ نہ کرے اور 100% جب بندہ خوشی میں بیٹھا ہو تو کوئی وعدہ نہ کرے، ورنہ یہ دونوں چیزیں بندے کو ندامت کی طرف لے جائیں گی۔ اسی لیے تو استخارہ ہے حدیث پاک میں کہ کسی ایسے کام میں جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں کسی ایک کام کی طرف جاؤں تو وہ استخارہ ہے۔ اگر آپ استخارے کی دعا پڑھ لیں، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں التحیات سکھائی ویسے ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ جو کام آپ استخارہ کر کے کریں گے اللہ کی طرف سے آپ کو تائید ہوگی اور آپ کبھی ندامت اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ تو بندہ استخارے کی دعا پڑھے۔ اچھا، استخارے پر بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہے استخارے میں بندہ خواب دیکھے گا، جب تک خواب نہ دیکھے بندہ اس وقت تک استخارہ چلاتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دکھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ دکھے تو استخارے کا اصل مقصد ہے میلان قلب، دل جس طرف مائل ہو جائے۔ مثلا ایک آپ نے استخارے کی دعا پڑھی ہے، اگرچہ ابھی تک آپ سوئے بھی نہیں ہیں، آپ نے نیند بھی نہیں کی، خواب بھی نہیں دیکھا، لیکن دو کاموں میں ایک کام پر آپ کا دل بیٹھ گیا کہ یہی کرنا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھیں اور بندہ اسی کو کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ہر بندے کو پھر خواب سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ خواب ایسی چیز ہے جس میں سیدھا اور الٹ کا معیار وہ چیز نہیں ہوتی جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خواب میں عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، اس کے ماہر کو سمجھ آتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب ایسا عجیب قسم کا تھا کہ انہوں نے صرف اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ جاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو داماد ہیں نا حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یہ خواب بتانا اور ان سے تعبیر پوچھو کہ وہ تعبیر کے امام ہیں، لیکن نام نہ بتانا تو یہ بہتر ہے۔ اچھا، خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں موجود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جسم مبارک نہیں ہے، ہڈیاں مبارک ہیں، اور میں حضور پاک علیہ السلام کی ہڈیاں چن چن کے اکٹھے کر رہا ہوں۔ تو پریشان اس لیے ہوئے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو قبر مبارک میں حیات ہے، قبر مبارک میں زندگی ہے، زمین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو کھا سکے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس پر پریشان ہو گئے۔ اب بظاہر تو پریشانی بنتی ہے، جو تعبیر کے علوم میں رسوخ نہ ہو تو پھر بندے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ماہر کے پاس بھیجا، اپنے ذہن میں اگرچہ 100 جواب ہوں لیکن اس فن میں ماہر وہ ہے تو اس کی رائے لی جائے۔ تو جب یہ بندہ گیا اور انہوں نے جا کر بتایا کہ ایسے خواب دیکھا ہے، تو وہ جو معبر تھے نا، تعبیر دینے والے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب اس نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس خواب میں ایک بہت بڑی خوشخبری موجود تھی ایک بڑی شخصیت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کم از کم یہ خواب تو نے تو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو کہا کس نے دیکھا؟ کہا حضرت جس نے دیکھا اس نے منع کیا کہ میرا تذکرہ نہیں کرنا،
اسی لیے میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو بس آپ خواب کی تعبیر دے دیں۔ انہوں نے فرمایا میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ خواب ابو حنیفہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو اب یہ حیران رہ گئے، تو انہوں نے کہا خواب بتاتا ہے کہ دیکھا کس نے، اس کے معاملات اور اس کی شخصیت اور پرسنالٹی اس میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ کہ حضرت اس کا پھر مطلب، کہ وہ پریشان ہے، تو کہا انہیں خوشخبری دے دو کہ ہڈیاں سے مراد ہڈیاں نہیں ہیں، اور ہڈیاں سے مراد کوئی حیات النبی کی مخالفت بھی نہیں ہے، بلکہ ہڈیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ جب حضور علیہ السلام کی سنتیں دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی، اللہ امام صاحب سے کام لے گا اور ابو حنیفہ ان سنتوں کو یکجا کر کے امت کے حوالے کرے گا۔ اب دیکھو خواب کچھ اور ہے اور مطلب کچھ اور ہے۔ تو استخارہ آ جانے کے بعد کچھ لوگ اس خواب پہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں، اجی میں نے آگ دیکھی ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ کام، یہ رشتہ یا یہ کاروبار یا فلاں سے ٹھیک نہیں ہے تو آگ ہے۔ تو بعض اوقات آگ میں دخل ہوتا ہے کہ سردیوں کی آگ ہے یا گرمیوں کی آگ ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اچھا اس آگ کا رنگ کیا ہے، اچھا سرخ ہے یا سیاہ ہے، تو اس کا تعلق بندے کی خوراک سے ہوتا ہے کہ آج گوشت کھا کے سویا یا سبزی کھا کے سویا۔ اس حد تک معاملات ہوتے ہیں جو عام بندہ واقف نہیں ہے۔ مثلاً امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے تھے۔ اپنے دور میں تشریف فرمائے اور ایک شخص نے آ کر خواب دیکھا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں گرمیوں کا مہینہ تھا اور ہم پسینے سے شرار بور اور ہم بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے، میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ فوراً اپنے سامان کو نکالو اپنے کمرے سے، مجھے لگتا ہے آپ کی چھت گر نہ جائے۔ تو وہ بندہ گیا اور اس نے سامان نکالا اور کچھ ٹائم بعد چھت گر گئی۔ ایک عرصہ گزرا، کہتے اب سردیوں کا زمانہ تھا، جاڑے کے موسم تھے، تو ہم چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اور شخص ہے، اس نے کہا حضرت میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے اکثر کا ذہن یہی گیا بھائی ایندھی چھاتی گئی، بھائی اس کی چھت بھی گری نا۔ تو ہمارے استاد جی نے جواب دیا کہ آپ اپنے اس جگہ کو کھودیں جس جگہ آپ نے دیکھا نا چارپائی کے نیچے آگ لگی ہے، وہاں سے خزانہ دریافت ہوگا۔ تو وہ گیا اور اس کو خزانہ ملا۔ تو کہتے ہیں ہم اپنے استاد جی کے سر ہو گئے کہ حضرت آپ ہمیں سمجھائیں، ایک خواب دیکھا ہے، بندے دو ہیں، تو آپ نے تعبیر دو قسم کی کیوں دی؟ تو وہ ہم فرمانے لگے کہ دیکھو خواب میں موسم کا دخل ہوتا ہے، وہ گرمیاں تھی یہ سردیاں ہیں، گرمیوں میں آگ دیکھنا نقصان ہوتا ہے اور سردیوں میں آگ دیکھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو دیکھیں خواب میں پھر ماہر کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں خواب کی ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلاً خواب میں کوئی اذان دیتے ہوئے خود کو دیکھے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو بندے کی حیثیت کو ٹٹولا جائے گا کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ اذان دو قسم کی قرآن کریم میں موجود ہے۔ امام جعفر الصادق کے سامنے ایک اذان دینے کی خواب کا ذکر ہوا تو انہوں نے پہلے بندے کو فرمایا کہ تو چوریاں چھوڑ دے ورنہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے، چور کے ہاتھ کٹتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہی ایک شخص نے اذان کی بات کی تو فرمایا اللہ تجھے حج کرائے گا۔ تو شاگردوں نے فرق پوچھا تو فرمایا دیکھو اس کا بھی فرق ہے۔ کہ حضرت کیا فرق ہے؟ کہ آپ بڑی آسانی سے اس فرق کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن کریم میں اذان کے دو ذکر موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک اذان کا ذکر ہے نیک لوگوں کے لیے اور ایک اذان کا ذکر ہے چوروں کے لیے، جن کا چوروں کے لیے تو نہیں لیکن جن پر چوری کا الزام ہے ان کے لیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان پر چوری کا الزام تھا کہ انہوں نے وہ پیمانہ جس سے گندم ناپی جاتی ہے وہ اپنے بوریوں میں سے کسی بوری میں رکھ لیا ہے۔ تو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ یہ تم چوری کر رہے ہو، ایک اذان دینے والے نے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ تو اس کا معنی ہے اگر بندے کی پرسنالٹی دینداری والی نہ ہو تو پھر اذان کا مطلب چوری ہوتا ہے کہ یہ چوری کرے گا۔ اور ایک اور اذان کا ذکر ہے سورۃ حج میں، اذن فی الناس الحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آپ نے کعبۃ اللہ بنا لیا، اب آپ حج کی اذان دیں یعنی اعلان کریں اور لوگوں کو حج پر بلائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی تو اللہ نے جنت اور عالم ارواح تک پہنچا دی۔ جس روح نے اس آواز کو سن کے لبیک ایک بار کہا تو اس کی حاضری ایک بار ہے، جس نے کئی بار کہا تو کئی بار ہے، اور جس نے نہیں کہا تو اس کی حاضری وہاں کی نہیں ہے۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری روح نے کہا ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہت آسانی سے پتہ چلے گا کہ آپ جس وقت کعبہ شریف پہنچ گئے تو اس کا معنی آپ کی روح نے لبیک کہا تھا، ورنہ بندے کو کیا معلوم۔ تو میری بات کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ رب کریم نے دیا ہی ایسے
کہ بندہ اس کو اس ترتیب پہ دیکھے، لیکن خواب دیکھنا اس میں ضروری نہیں ہے، بعضوں کو دیکھ لیتے ہیں بعضوں کو نہیں دیکھتے، تو اس کو اس کے ماہر سے پوچھے نا تو تب جا کر معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ غیر ماہر کے سامنے اگر بندہ خواب کا ذکر کر دے، غیر ماہر غلط تعبیر دے دے تو پھر معاملہ غلطی کی طرف جائے گا، اور اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو غیر ماہر کے سامنے بتا رہا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، استخارے سے خیر سمجھ آتی ہے، تو یہاں بھی یہی تھا کہ آپ نے ابھی نہ کوئی استخارہ کیا ہے، نہ اس بارے میں کوئی آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، آپ بد دعائیں دینا شروع کر دیں یا غلط کہنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں بھی ان حضرات کو اس طرح سمجھایا گیا کہ آپ کو یوں نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا ہے تو پھر یوں مانگو کہ اللہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے، یوں نہ مانگیں کہ اللہ حق ہے تو ہمیں ذلیل کر دے، اور اگر آپ ذلت چاہتے ہیں تو پھر انتظار کریں، یا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ یہاں سب کو اکٹھا عذاب نہ دینے کی وجہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت ہے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی نے خودکشی کی ہے 22ویں روزے کو گھریلو مسائل کی وجہ سے، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں رائے کی بات پوچھنے کا مطلب، اچھا 2 سے 3 مولانا صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، پھر ایک اور مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ مجھے لگتا ہے یہ 2 باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1، بھئی رمضان المبارک میں فوت ہونے والا تو بخشا ہوا ہے، تو جس نے خودکشی کی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ تو دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ رمضان المبارک میں وفات والا بخشا ہوا ہے، یہ وفات نہیں ہے، یہ اپنی جان کا قتل ہے۔ تو کسی اچھے وقت میں برا کام کر دینے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ قانون تو یہی ہے اللہ رب العزت کا کہ اس کی گرفت ہوگی، اب باقی قدرت ہے اللہ کی، اللہ کسی کو ویسے ہی معاف کر دے۔ ہم تو قانون کے پابند ہیں، قدرت اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ باقی رہا خودکشی والے کے جنازے کا حکم، تو خودکشی والا جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور گناہ گار آدمی کا جنازہ ہوتا ہے، بلکہ عوام کو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، کوئی اتنی بڑی شخصیت، کوئی بڑا اللہ والا، کوئی بڑا ولی اللہ، بڑا عالم دین، جس کے جنازہ پڑھنے سے یہ ہو کہ لوگ سمجھیں خودکشی کا کام بس ٹھیک تھا، ہو گیا، ایسے بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی عوام جائے، باقی علماء جائیں، حفاظ قراء جائیں، وہ پڑھیں، تو اس کا جنازہ پڑھنے کا انکار نہیں ہے۔ لیکن کسی بڑی شخصیت کو آپ اس میں شامل کر لیں، مثلا امام کعبہ اس کے جنازے میں آپ بٹھا دیں، کوئی بڑا عالم بٹھا دیں، تو لوگ کہیں گے واہ یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، فلاں آ گیا، تو اس کو اس کے گناہ پر شہ ملے گی، آئندہ کے لوگوں میں معاملہ خراب ہوگا۔ تو اتنی شخصیت کو تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن باقی عوام کو جنازہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت چلو سزا کے بعد ہے یا جیسے بھی ہے، رب مغفرت فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔